اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے پیارے ہو، تو تمہیں اللہ پھر عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تمہیں اس دنیا میں رسوا کیوں کرتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کچھ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ تو یہودیوں نے بھی وہی عیسائیوں والی بات کی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب کیسے دے گا، اللہ ہمیں عذاب میں کیسے ڈالے گا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر کیوں سزا دیتا ہے تمہیں اللہ؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے پیارے ہو، تو تمہیں اللہ پھر عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تمہیں اس دنیا میں رسوا کیوں کرتا ہے؟ اپنی ان کی ہسٹری اٹھائی جائے تو آپ کے سامنے سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں، تو اللہ ان کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ جیسے دو تین باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دو تین واقعات قرآن سے ریلیٹڈ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو بار بار، جب کہ وقت پیغمبر ان کے بیچ میں ہیں، پھر بھی ان کے اوپر عذاب کیوں آتے رہے ہیں؟ ٹڈیوں کی شکل میں آیا، خون کی شکل میں آیا، اتنے عذاب ان کے اوپر آئے، پھر بھی ایسی ڈھیٹ قوم ہے، لیکن پھر بھی یہ نہ سیدھے نہیں ہوئے۔ تو اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر سیدھا کیوں، تو اللہ کیوں ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے؟ بل انتم بشر مما خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو دوسری جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مطلب تم بھی ایک عام انسانوں کی طرح انسان ہو، جیسے اللہ نے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا ہے ویسے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایک مخلوق ہو تمام مخلوقات کی طرح، کہ اللہ نے ان مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے تو اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اس کا زیادہ جو مین پوائنٹ جو مجھے یہاں پر نظر آتا ہے وہ یہ کہ تم بھی عام انسانوں کی طرح ہو، جیسے دوسرے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم میں کوئی جو ہے نا کوئی برتری نہیں ہے، تم میں کوئی افضیلیت نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور آسمان اور زمین کے درمیان کی، مطلب اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی ہی بادشاہی ہے، اللہ مالک ہے آسمان اور زمینوں کا، آسمانوں اور زمینوں کا، اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کا رازق ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے، اس کے درمیان میں جو جو چیزیں ہیں، جو جو مخلوقات ہیں، اس کا بھی بادشاہ اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور ان سب چیزوں نے، ان سب مخلوقات نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، یہود کہیں جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تو ہمیں عذاب دے گا ہی نہیں، اور کئی جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر عذاب دیا بھی تو گنتی کے چند دن دے گا، اس کے بعد ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہم اس کے بعد پھر ہمارے لیے نہ ختم ہونے والی کامیابیاں ہماری مرضی کے مطابق زندگی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ان لوگوں کا جو ہے نا بات ہی نہیں ملتی، منافقانہ بات کرتے ہیں، کبھی یہ بات کرتے ہیں، کبھی یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جب یہ یہودی چلتے آ رہے ہیں، جو پرانے واقعات ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز کامن ملتی ہے کہ یہ زبان کے پکے نہیں ہیں،
زبان کے پکے نہیں ہیں، کبھی یہ بات کریں گے تو کبھی یہ بات کریں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، وہ تورات میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابہ تھے جو ہے نا اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وہ پہلے یہودی تھے، تو انہوں نے یہ باتیں ان سے سنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کتاب میں تورات تو یہ بتا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 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 تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ آئیں گے۔ یہ ایک دو باتیں تھیں، ایک تو جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے ہیں، دوسری بات کہ آخری نبی آئیں گے، تمہاری تورات میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو اب تمہارے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہو؟ تو یہودیوں نے ایک دم سے اپنی بات تبدیل کر دی۔ وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آئے ہی نہیں ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک دم سے انہوں نے بات اپنی چینج کر لی۔ تو اس جو قرآن پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز نظر آئی نا، تو یہودیوں کی ایک زبان نہیں ہے، وہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا اپنی مطلب کی خاطر ایک دم سے جو ہے نا اپنی زبان کو چینج کر لیں گے، اپنے مطلب کے حساب سے چینج ہو جائیں گے، اپنے کام کے حساب سے چینج ہو جائیں گے، جہاں پر ان کا مطلب ہوگا وہاں پر وہ اس حساب سے چلیں گے۔ جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے منافقانہ قوم ہے یہ۔ اور دوسری بات، بائبل بک آف آرتھوڈاکس چیپٹر 4 ورس نمبر 22 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسرائیلیز از مائی سن۔ دیکھیں جو بھی نیو جنریشن آ رہی ہے، یہ تو ان لوگوں کے علماء جو تھے، بڑے یہودیوں کے جو علماء تھے، نصرانیوں کے جو علماء تھے، ان لوگوں نے یہ چیز چینج کر دی۔ اب آگے آنے والی جنریشن ساری جو ہے نا گمراہ ہو رہی ہے اس سٹیٹمنٹ سے، کیونکہ وہ تو ان کی ہولی بک ہے نا، تو ہولی بک کو تو ان لوگوں نے پڑھنا ہی ہے۔ جب وہ پڑھیں گے وہ کہیں گے ہاں یہ تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو بائبل میں بتایا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب ہم بیٹے ہیں، تو پھر ہمارا کوئی باپ بھی ہوگا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا نعوذ باللہ ہمارے جو ہے نا باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو ہے نا ان کو خدا کے جو ہے نا مقام پہ ان لوگوں نے کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بہت ہی جو ہے نا گمراہی کی طرف جو ہے نا چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے۔ دوسری بات، وہی چیز قرآن نے بھی بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اصل میں اگر یہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ ان کو عذاب نہ بھیجتا ان کے اوپر۔ اللہ جو ہے نا کریکشن کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں اپنی آیت میں کہ یار میں تمہیں اور کتنا کھول کھول کے بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ روٹی کھاتے ہیں، روٹی کھانے کے محتاج ہیں۔ یہ بات کی گئی ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 75 میں۔ تو پھر آگے اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں کہ اور میں کتنی آیات تم لوگوں کے لیے کھول کے بتاؤں، کتنے آسان لفظوں میں تم لوگوں کو سمجھاؤں